السلام علیکم، ہیلتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا لیاقت۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ غیر ملکی میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ماہرین نے مناسب دورانیے کی نیند کو صحت مند رہنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ایک تحقیق میں والدین اور بچوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ویک ڈیز میں 1 گھنٹہ اور ویکینڈز پر 4 گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 58 افراد انتقال کر گئے ہیں، جبکہ وائرس سے یومیہ کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 3.2 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ کے ادارہ صحت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فائزر اور بائیو این ٹیک کمپنی کو محفوظ و مؤثر قرار دیتے ہوئے 12 سے 15 سال کے بچوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیازی نے پولیس سروسز اسپتال میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا، جہاں انہوں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر کاظم نیازی نے کہا کہ رواں سال کی یہ 30ویں انسداد پولیو مہم ہے اور اس مہم میں صوبے کے 62 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلائے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ پولیو ٹیموں کی خصوصی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ 30,184 پولیو کی ٹیمیں ڈیوٹی پر مامور ہوں گی، جبکہ 40,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی۔ ڈاکٹر کاظم نیازی نے کہا ہے کہ مقررہ اہداف حاصل کرنے میں سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ علماء اور سیاستدانوں سمیت دیگر لوگوں کا کردار قابل ستائش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سال پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہ ہونا خوش آئند ہے۔ غیر ملکی میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ماہرین نے مناسب دورانیے کی نیند کو صحت مند رہنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ایک تحقیق میں والدین اور بچوں کو بتایا گیا کہ وہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ویک ڈیز میں 1 گھنٹہ اور ویکینڈز پر 4 گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس تحقیق میں ٹین ایجر بچوں کے انٹرنیٹ کے استعمال کا جائزہ لیا گیا، جس میں سوشل میڈیا یا تفریحی ویڈیو گیمز شامل تھا۔ محققین نے والدین کو آگاہ کیا کہ ویک ڈیز میں یعنی اسکول جانے والے دنوں میں بچوں کو 1 گھنٹے سے زیادہ یہ تفریحی ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے دیں۔ یہ تحقیق کمپیوٹر ان ہیومن بیہیویئر نامی جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ اور اسسٹنٹ پروفیسر اسکول آف سوشل ورک اینڈ ریسرچ ایسوسی ایٹ ویوین اینتھنی کے مطابق انٹریکٹیو ٹیکنالوجی زیادہ تر بچوں میں تعلیمی رسائی کی بہترین نتائج کے حصول کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران تو اسے دور سے بیٹھ کر تعلیم دینے کے لیے اہم سہولت کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے تفریحی مقصد کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے بچوں پر تعلیم کے حوالے سے مضر اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تحقیق میں والدین اور بچوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ویک ڈیز میں 1 گھنٹہ اور ویکینڈز پر 4 گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ماہرین نے مناسب دورانیے کی نیند کو صحت مند رہنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تحقیق کے دوران 4 لاکھ افراد کے اعداد و شمار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تحقیق کاروں نے کہا کہ بلا شبہ مناسب دورانیہ کی نیند ہم سب کے لیے اہم ہے، کیونکہ انسانی جسم پورے دن کی مصروفیت اور دباؤ کے سبب جس تھکن کا شکار ہوتا ہے، نیند نہ صرف اس تھکن کو دور کرتی ہے بلکہ اس دوران ہمارا جسم نئے دن کے چیلنجز کے لیے بھی خود کو تیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب حد تک نیند اور پھر صبح جلد بیدار ہونے سے ہمارے جسم کی توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ جرمن میگزین میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق رات کو دیر سے سونے والے افراد جلد موت کے خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سرے یونیورسٹی اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے ماہرین نے تحقیق کے دوران 4 لاکھ افراد کی صحت کے اعداد و شمار کے 6.5 سال تک جائزہ لیا، جس کے نتائج سے معلوم ہوا کہ ایسے افراد جو رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر دن کو دیر تک سوئے رہتے ہیں، وہ دیگر افراد کی نسبت موت کے 10% زائد خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 58 افراد انتقال کر گئے ہیں، جبکہ وائرس سے یومیہ کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 3.2 تک جا پہنچی ہے۔ ملک میں کورونا سے مزید 58 افراد انتقال کر گئے۔ وائرس کی یومیہ کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 3.2 تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 50,000 ٹیسٹ کیے گئے،
है, जिनमें से 1490 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 58 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 21,323 हो गई और कुल केसेस की तादाद 9,33,630 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,64,931 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। बरतानिया के इदारे सेहत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए फाइजर और बायोएनटेक कंपनी को महफूज और मौसर करार देते हुए 12 से 15 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। बरतानिया के इदारे सेहत ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक को महफूज और मौसर करार देते हुए 12 से 15 बरस के बच्चों के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA ने कहा है कि उन्होंने 9 उम्र अफराद में वैक्सीन की अफादियत का बगौर जायजा लिया है। बरतानिया की वैक्सीन कमेटी अब ये फैसला करेगी कि बच्चों को कब कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे कबल 16 बरस और उससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। MHRA के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जॉन रायन ने कहा कि 12 से 15 बरस के बच्चों में वैक्सीन की महफूज असरात की निगरानी की जाएगी। बरतानवी महकमा सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि माहिरीन की हिदायत के बाद वो इस हवाले से मज़ीद इजाज़त देंगे। इस वक्त बरतानिया में 18 साल से कम उम्र तमाम अफराद को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। ताहम ये हिदायत जारी की गई है कि 16 से 18 बरस के वो अफराद जो ऐसे घर में रिहाइश पजीर हैं और उन्होंने कोरोना से मुतासिर होने के खदशात दरपेश हैं तो उन्हें कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है। आमतौर पर बच्चों में कोरोना वायरस से मुतासिर होने का खतरा इंतहाई कम है और उन्हें इंतहाई कम केसेस में अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी। यही वजह है कि 18 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जिन्हें वबा से मुतासिर होने का ज्यादा खदशा है। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में फाइजर एंड बायोएनटेक वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है, जबकि अमेरिका और कनाडा ने रवा माह इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया है। हेल्थ न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप।